رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک صحرائی عرب آپ کی زیارت کے لیے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں دیکھا کہ ایک کبوتری نے بچے دیے ہوئے تھے۔ اس نے کبوتری کے بچے اٹھا لیے اور دل میں کہا، یہ بچے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور تحفہ پیش کروں گا۔ جب کبوتری نے اپنے بچے ایک انسان کے ہاتھ میں دیکھے تو بڑی مضطرب ہوئی اور اس کے سر پر چکر کاٹنے لگی۔ وہ شخص مدینہ پہنچا اور مسجد نبوی میں آ گیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل کیا اور کبوتری کے بچے آپ کی نظر کیے۔ کبوتری نے جیسے ہی اپنے بچوں کو دیکھا تو وہ تیزی سے زمین پر اتری اور بچوں کے گرد چکر لگانے لگی۔ پھر وہ اڑی اور کچھ دیر بعد واپس آئی تو اس کی چونچ میں غذا تھی جسے اس نے چوزوں کے سامنے ڈالا اور اڑ گئی۔ پھر کچھ دیر بعد دوبارہ آئی اور اپنے چوزوں کے سامنے غذا ڈالی۔ اس منظر کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے تمام صحابہ کرام نے دیکھا۔ رسول اکرم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، تم نے دیکھا کہ کبوتری کو اپنے چوزوں سے کتنی محبت ہے؟ صحابہ نے کہا، بے شک یا رسول اللہ، آج ہم نے ماں کی ممتا کا یہ عجیب پہلو دیکھا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اور جس نے مجھے برحق نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، تم نے ممتا کی جو شفقت دیکھی ہے، اللہ اس کی نسبت ہزاروں گنا اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ یہ سن کر صحابہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ کبوتری کے بچے آزاد کر دیے جائیں۔ جالینوس اپنے دور کا مشہور حاذق طبیب اور بہت بڑا عالم تھا۔ ایک دن بیٹھے بٹھائے اس کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ خدا نے غلاظت میں پلنے والے سیاہ بھنورے کو کیوں پیدا کیا؟ غلیظ بھنورے کی پیدائش کا بھی کوئی فائدہ ہے؟ آخر اللہ نے بے فائدہ اشیاء کیوں پیدا کی؟ کافی عرصہ جالینوس اس وہم میں گرفتار رہا۔ پھر قدرت کی طرف سے ایسا ہوا کہ اس کی آنکھوں میں درد شروع ہوا۔ جالینوس اگرچہ خود بہت بڑا طبیب تھا لیکن اپنی تمام تر کوشش کے باوجود اپنی آنکھ کا درد ختم نہ کر سکا۔ دوسرے اتباع نے بڑی کوشش کی لیکن اس کی آنکھ کا درد ختم نہ ہونے پایا۔ ایک دن ایک بڑھیا جالینوس کے پاس آئی اور اسے کہا کہ میرے پاس ایک پڑیا موجود ہے جو کہ آنکھوں کے لیے بڑی مفید ہے، خاص طور پر درد چشم کے لیے اکفیر ہے۔ جالینوس نے اس سے کہا، آپ مہربانی کر کے وہ دوائی میری آنکھوں میں لگائیں۔ عورت نے سلائی سے وہ دوائی اس کی آنکھوں میں لگائی۔ تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کا درد ختم ہو گیا اور جالینوس کو آرام آ گیا۔ اس کے بعد جالینوس نے اس بڑھیا کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم نے یہ لاجواب دوائی کس چیز سے بنائی ہے؟ عورت نے کہا، گوبر میں پائے جانے والے سیاہ بھنورے کو میں نے پکڑ کر مارا، پھر اسے دھوپ میں خشک کیا، اس کے بعد میں نے اسے کوٹا اور یہ وہی دوائی ہے جو میں نے آپ کی آنکھوں میں لگائی ہے۔ جب جالینوس نے یہ جواب سنا تو حیران رہ گیا اور اسے معلوم ہوا کہ خدا نے کوئی چیز بیکار اور بے فائدہ پیدا نہیں کی۔ مشہور متکلم علی ابن میثم بغداد کے رہائشی تھے۔ ان کے زمانے میں مامون کی حکومت تھی۔ اس وقت حسن بن سہل مامون کا اہم ترین وزیر تھا جو کچھ الحاد کی طرف مائل تھا۔ ایک دن ایک زندیق اس کے پہلو میں بیٹھ کر شوخیاں بگاڑ رہا تھا اور بہت سے افراد اس کی باتوں کو دلچسپی سے سن رہے تھے۔ وہ بدبخت یہ ثابت کرنے میں مصروف تھا کہ
پوری کائنات از خود پیدا ہوئی ہے، اس کا کوئی خالق اور مدبر نہیں ہے۔ ابھی وہ اپنی یاوہ گوئیوں میں مصروف تھا کہ اتفاق سے علی بن میثم بھی وزیر کے بار میں تشریف لائے۔ انہوں نے زندیق کی باتیں سنی تو انہیں سخت صدمہ ہوا۔ انہوں نے وزیر حسن بن سہل کو مخاطب کر کے کہا، جناب اس کی باتیں بعد میں سن لینا، پہلے میری بات سنیں۔ آج میں نے اپنی زندگی کا عجیب ترین حادثہ دیکھا ہے اور میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ان کی اس آواز پر خاموشی چھا گئی۔ وزیر نے کہا، آپ نے آج کیا دیکھا ہے؟ علی بن میثم یوں مخاطب ہوئے، آج مجھے آپ کے یہاں آنا تھا تو میں نے دریائے دجلہ کے ساحل پر گیا تاکہ کشتی پر بیٹھ کر آپ کے پاس آ سکوں۔ میں نے دیکھا کہ ایک کشتی کسی ملح کے بغیر چلتی ہوئی دجلہ کے کنارے آ کر لگی۔ لوگ اس پر سوار ہوئے، پھر کشتی مسافروں کو لے کر دریا میں چل پڑی۔ کشتی میں بیٹھے ہوئے مسافروں نے مختلف گھاٹوں پر اترنا تھا۔ کشتی پر ایک گھاٹ پڑ گئی اور مسافر اپنے اپنے گھاٹ پر اترنے لگے۔ پھر آخر میں اس نے مجھے آپ کے محل کے سامنے آ کر اتارا، اس کے بعد آپ کے پاس چلا آیا۔ زندیق نے جب یہ داستان سنی تو اس نے چیخ کر کہا، وزیر صاحب، اس شخص کی باتیں سننا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ یہ تو مجھے احمق انسان معلوم ہوتا ہے، اس میں عقل و فہم کی کوئی شے نہیں ہے۔ وزیر نے کہا، آپ نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ احمق ہے؟ زندیق نے کہا، جناب اس سے بڑھ کر اور کیا حماقت ہو سکتی ہے؟ ایک کشتی ملح کے بغیر خود چل کر کنارے پر آئے اور مسافروں کو اٹھا کر مختلف جگہوں پر اتارے، جبکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کشتی لکڑی سے بنی ہوئی ہے، وہ جمادات کی ایک شکل ہے، اس میں تو روح ہے اور نہ ہی عقل اور نہ ہی احساس ہے، اور آخر ایک کشتی سے کیسی توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ خود بخود سفر کرے اور مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچائے؟ علی بن میثم نے فرمایا، وزیر صاحب احمق میں نہیں، یہ خود ہے۔ اگر ایک کشتی ملح کے بغیر سفر نہیں کر سکتی تو خدارا مجھے بتائیے، زمین، سورج، چاند، ستارے بھی جمادات ہیں، ان میں روح نہیں ہے، وہ لاکھوں سالوں سے مدار میں کیسے گردش کرتے ہیں اور وہ اپنے مدار سے کیوں نہیں ہٹتے جبکہ کشتی ملح کے بغیر نہیں چل سکتی؟ آخر یہ کائنات کا نظارہ کیسے چل رہا ہے؟ علی بن میثم کی اس تقریر سے زندیق کے طوطے اڑ گئے اور بہت شرمندہ ہوا۔